ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، لاکھ ہیلے، ہزاروں بہانوں اور بہت سی اگر مگر کے بعد بالآخر حکومت نے بھی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی۔ اس مذاکراتی کمیٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام اتحادیوں کی مجموعہ کمیٹی ہے، جس میں نون لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، سینیٹر عرفان صدیقی نمائندگی کریں گے، جبکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، ایم کیو ایم سے خالد مقبول صدیقی، استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے علیم خان اور کاف لیگ سے چودھری صالح حسین اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ اس سے بھی خوشائن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی اس عمل کا خیر مقدم کیا اور اسپیکر کی جانب سے کمیٹیوں کا اجلاس بلانے کی دعوت قبول کر لی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ اجلاس کل صبح 11 بجے اسپیکر آفس میں ہوگا اور پی ٹی آئی کی جانب سے آج مرحلہ وار سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا بھی اندیا دیا گیا ہے، لیکن اب خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فی الحال یہ کال مؤخر کر دی ہے۔ مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے بعد پی ٹی آئی کمیٹی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی خواہش مند ہے، جس کے بعد سول نافرمانی کی تحریک جاری رکھنے یا مزید مؤخر ہونے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی باقاعدہ داغ پیل ڈالنے سے قبل ہی ایک ڈیمانڈ ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ کل پہلے ہی اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھ دی جائیں گی اور ان ڈیمانڈز میں 5000 سے زائد سیاسی قیدیوں کی رہائی، جن میں بانی پی ٹی آئی کا نام سب سے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ دوسری جانب حکومتی تیور یہ ہے کہ وہ کسی بھی قیدی کی رہائی کے حق میں نہیں۔ کل القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ بھی سنایا جانا تھا، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ فیصلہ سنانے کا عمل نامعلوم وجوہات کی بنا پر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ یہ پیش رفت بھی خوش آئند ہے کیونکہ دونوں اطراف سے اعتماد سازی کا پہلا مرحلہ مکمل ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کا یہ عمل مزید آگے بڑھ پائے گا یا پھر دوبارہ سے دونوں اطراف سے ضد و لڑا کی بھینٹ چڑھ جائے گا۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا بھی دلچسپ ہوگا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کو اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ کیا پی ٹی آئی اپنی کھوئی ہوئی سیاسی سپیس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اور اگر پی ٹی آئی اس میں کامیاب ہو بھی گئی تو موجودہ حکومتی سیٹ اپ پر یہ پیش رفت کس حد تک اثر انداز ہوگی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کچھ ملنا ہے تو اس سیٹ اپ میں سے ہی گنجائش نکال کر ملے گا۔ آج کے ڈائلاگ میں انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان اور سندھ اتحاد کونسل کے رہنما ہیں حامد رضا صاحب۔ بہت شکریہ حامد رضا صاحب آپ کے وقت۔ سر، حکومت نے مذاکراتی کمیٹی کو تشکیل دے دیا ہے، کل کمیٹیوں کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی مراحل کے بعد کیا پی ٹی آئی سول نافرمانی کی تحریک کچھ دیر ملتوی کرنے کا سوچ رہی ہے یا پیچھے ہٹی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ ابھی اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے جی۔ سول نافرمانی کی جو تحریک ہے، جو کال ہے، وہ عمران خان صاحب کی کال ہے، اینڈ ایز اف ناؤ وہ کال بالکل سٹینڈ کر رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر بہت کلیئر ہیں جی کہ اس کو واپس لینے کا اختیار صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے، وہی اسے واپس لے سکیں گے، اور ابھی تک یہ واپس نہیں لی گئی۔ اور اگر آپ کے ساتھ مذاکرات میں ویسے تو انیشیٹ ہوا ہے نا مذاکرات کا پروسیس، اور سننے میں آ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کوئی ڈیمانڈ آف چارٹر تیار کیا ہے جس میں جوڈیشل کمیشن، رہائی ملزمان کی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی شامل ہے؟ جی بالکل، کچھ چیزیں فائنلائز تو ہوئی ہیں جی، وہ ہماری اپنی سطح تک ہوئی ہیں، باقی 2 چیزیں خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی تھیں۔ وہ ہماری آپ شرائط سمجھ لیں، ہمارے مطالبات سمجھ لیں۔ جو سب سے پہلی چیزیں ٹیبل کی جائیں گی ہماری طرف سے، وہ 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہے، اور تمام پرزنرز کی رہائی ہے جی۔ اچھا حامد رضا صاحب، آپ کے مطالبے اپنی جگہ، لیکن حکومت کی یہ سوچ ہے اور حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی سوچ ہے کہ جب تک مذاکرات ہوں گے نہ تو 9 مئی کے قیدیوں پر کوئی بات ہوگی، نہ ہی پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا کوئی مطالبہ ہوگا۔ تو اگر حکومت ان دونوں چیزوں پر نہیں مانتی پھر کیا پی ٹی آئی مزید مذاکرات کو پرولونگ کرے گی؟ نہیں، بالکل نہیں کرے گی جی۔ ہمارے مطالبات کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی، 9 مئی اور 26 کا جوڈیشل کمیشن، تمام پولیٹیکل ورکرز کی رہائی شامل ہے۔ اگر وہ اس پر عمران خان صاحب کی رہائی پر بات نہیں کریں گے تو یہ بات چیت آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن سر، اگر یہ بات چیت نہیں آگے بڑھے گی پھر تو وہی سٹینڈ سٹل سچویشن ہے جو اب تک ہے، تو کسی کو تو جھکنا پڑے گا نا اس معاملے میں؟ جو کہ وہ جس نے گولیاں چلائیں، جو کہ وہ جس نے چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا، جو کہ وہ جس نے 5000 لوگوں کو سیاسی قیدی بنایا، جو کہ وہ جس نے پارلیمنٹیرینز کو 100 کے قریب مقدمات کے اندر نامزد کیا، جو کہ وہ جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہوئی، جو کہ وہ جس کی وجہ سے عوام خودکشیوں پر مجبور ہوئے، ہم کس بات پر جھکیں گے؟ ہم تو عوام کے رائٹ کی بات کر رہے ہیں، اپنے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، وہ رائٹس جو آئین پاکستان نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں۔
تو اس میں تو ایسی بات ہماری طرف سے نہیں ہوگی جی. ہم اپنے ایجنڈے کے اوپر بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہیں جی. بالکل صحیح. اچھا فرض کریں اگر بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے کل کو اس کیس کے اندر، تو کیا مذاکرات کی کہانی وہیں ختم ہو جائے گی؟ ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں جی. میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے آئی ہے کہ جیل انتظامیہ کی طرف سے ہمارے کچھ لوگوں کو، ہمارے کچھ لائرز کو یہ انفارمیشن پرووائڈ کی گئی ہے کہ کل خان صاحب کے والے کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. اچھا. وی آر جسٹ ویٹنگ فار انفارمیشن جی. اب دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو کیسے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی بند کرنی پڑے گی. ایک ایک فرد، اگر میں اس وقت آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو گھڑی کے اس ٹائم کے اوپر میں باقی 22 اسٹوڈیوز کے اندر موجود نہیں ہو سکتا. تو جس طریقے سے 9 مئی کی FIR تھوک کے حساب سے کاٹی گئی ہیں، جس طریقے سے الزامات کو فکس کیا گیا ہے، اس کی تو قانون میں کوئی گنجائش بھی موجود نہیں ہے. تو الٹرنیٹ اس کا یہی ہے، آپ ان کو ریلیف پرووائڈ کریں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں، فیصلے دیں. اور ہمیں ایک بات میں کلیئر کر دوں، عمران خان صاحب کو کسی گفتگو، کسی مذاکرات کے ذریعے نہ تو اپنی کوئی قید ختم چاہیے. انہوں نے ابھی بھی اسٹیٹسمین شپ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے مطالبات کے اندر اپنی رہائی کو ایجنڈا آئٹم نہیں بنایا. یہ ہمارا مذاکراتی کمیٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، SIC کا، MWM کا، تمام اتحادی جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ پولیٹیکل ورکرز میں سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب کریں گے. تو خان صاحب آپ کو کلیئر کر دوں کہ انہوں نے اپنے ورکرز کی بات کی ہے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے 9 مئی پہ، 26 مئی پہ. انہوں نے صرف اپنے کارکنان کا سوچا اور ملک کا سوچا ہے. عمران خان کسی بھی ایسی بات پر یقین نہیں رکھتا، نہ ہی کوئی ایسی بات ایجنڈا آئٹم پہ ہے کہ کسی بات چیت کے ذریعے عمران خان صاحب کی کوئی سزا ختم کروائی جائے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو راتوں رات سزا یافتہ ہونے کے باوجود ایک جہاز میں بیٹھ کے تو پاکستان سے بھاگ جائیں اور پیچھے پارٹی کو، اپنے ورکرز کو لاوارث چھوڑ جائیں. عمران خان یہی ہے، اس نے بالکل کیٹیگوریکلی اس چیز کو کلیئر کیا ہے کہ وہ صرف عدالتی نظام کے ذریعے ہی اپنی سزاؤں کو ختم کروا کے باہر آئیں گے. لیکن حکومت جس طریقے سے پریشرائز کر کے ان کو مختلف کیسز میں پھنسا رہی ہے یا ان کو سزا دلوانا چاہتی ہے، تو ہم تو اس کے اوپر بات کریں گے کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. بالکل صحیح. اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے پر دھول بیٹھنی چاہیے. آپ کی نظر میں اس سانحے میں دھول کیسے بیٹھ سکتی ہے جس کا اختیار، اور وہ کیا طریقہ کار ہے کہ اس معاملے کو دبا دیا جائے؟ کیونکہ اس کا اختیار کرنے سے PTI، حکومت، اسٹیبلشمنٹ تینوں کیا مطمئن ہو پائیں گی؟ پہلے ہی کچھ لوگوں کو سزا ہو چکی ہے، اور ابھی کچھ دیر پہلے خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ تمام کڑیوں کو جو اس سے ملتی جلتی ہیں سب کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. یعنی حکومت تو بیک فٹ پہ نہیں جائے گی 9 مئی سے. آپ سے کس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ 9 مئی کو دبا دیا جائے؟ ہم تو بالکل نہیں چاہتے 9 مئی کو دبایا جائے. ہم تو یہ جوڈیشل کمیشن کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ جوڈیشل کمیشن اس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کے حقائق قوم کے سامنے آ سکتے. جہاں تک خواجہ آصف صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو وہ جو تانے بانے جوڑ رہے ہیں، وہی تانے بانے اگر ٹائملی جوڑ لیے جاتے تو شاید خواجہ آصف صاحب آج جیل کی چکی کے اندر چکی پیس رہے ہوتے. جس طریقے سے انہوں نے ماضی کے اندر افواج پاکستان پر حملے کیے، جس طریقے سے انہوں نے اس فوج کو ملک ٹوٹنے کا ذمہ دار قرار دیا 71 کے اندر، یہ آن دا فلور آف دا ہاؤس خواجہ صاحب کی شعلہ بیانیاں اور ان کے بیانات ہیں. میں کو اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. جس طریقے سے انہوں نے فوج پر کے الزامات لگائے تو ٹائملی اگر تانے بانے جوڑ لیے جاتے تو آج یہ جو فوج کے نام نے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں یا اس کے سپوکس پرسن بنے بیٹھے ہیں، یہ خود جیل میں کسی جیل میں بیٹھا چکی پیس رہا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فواد چودھری صاحب، آج کل بانی PTI سے ملاقاتوں کا چرچا کافی زیادہ ہے. آپ کی قیادت اسے ڈس اون کر رہی ہے، لیکن فواد چودھری کہتے ہیں میری ملاقات بھی ہوئی، اور اس وقت جو آپ کی قیادت ہے وہ مائنس بانی PTI فارمولے پر چل رہی ہے. کیا کہتے ہیں اس الزام پر آپ؟ نہیں، مائنس ہو ہی نہیں سکتا جی. عمران خان دیکھیں، اگر کرپشن کرنے کے باوجود، ملک کا بیڑا غرق کرنے کے باوجود، پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے باوجود نواز شریف مسلم لیگ سے مائنس نہیں ہو سکا، اپنے خاندان کے کچھ ارکان کی چاہت کے باوجود بھی،
تو وہ آدمی جو پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے، جس پہ کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہیں، جو پاکستان کے اندر نمل اور شوکت خانم جیسے بڑے ادارے چلا رہا ہے، جس کی مقصد ہے، اس کا بدترین مخالف بھی اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہے کہ عمران خان نے کبھی کرپشن نہیں کی، اس شخص کو آپ کیسے مائنس کر سکیں گے؟ یہ صرف تخیلاتی اور ہوائی باتیں ہیں. کیا یہ دیکھیں، پولیٹیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پتا ہے کہ لیڈر بڑی طویل عرصے کی تگدود اور محنت کے بعد بنتا ہے. اگر لیڈر بننے میں 6 سال لگتے ہیں، آپ ابھی تک لوگوں کو بہت سارے لوگوں کے تحفظات ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پہ. میرے اپنے والد کو ڈیتھ سینٹینس ہوئی ان کے ٹائم کے اوپر، لیکن مقصد ان کا پھر تختہ الٹ دیا گیا. میرے والد تو اس ٹائم بچ گئے. ہم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالف تھے، لیکن آپ تو آج تک بھٹو کو مائنس نہیں کر سکتے، تو آپ ایک لیونگ لیجنڈ کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ عمران خان مائنس ہونے والی چیز ہی نہیں ہے. جو پورے پاکستانی قوم کے لیے سینٹر آف گریوٹی ہے، جو ورکرز کے لیے سینٹر آف گریوٹی ہے، وہ عمران خان ہے. اور لیڈرشپ میں میری نظر میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو عمران خان کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہا ہو. اچھا، آپ لوگ سر مہنگائی اور حکومت کی کارکردگی پر بھی تنقید کرتے ہیں. کیا وجہ ہے یہ تنقید؟ آپ لوگوں نے پہلے قومی اسمبلی میں مراعات حاصل کرتے ہوئے نہیں کی، اور اس بار پنجاب اسمبلی میں بھی ان مراعات پر اضافہ ہوا. ان معاملات پر تو سب اکٹھے نظر آتے ہیں. آپ سے کس نے کہا؟ میرے حلقے سے میرے نیچے ایم پی اے ہیں حسن نیازی صاحب. جب پنجاب اسمبلی کے اندر ایم پی ایز کی بات کے حوالے سے حکومتی بل پیش کیا گیا تو سب سے پہلی آواز ہمارے اس ایم پی اے نے، اور اس کے بعد پورے پنجاب کے تمام ایم پی ایز نے آن فلور آف دا ہاؤس نہ صرف اس کو اپوز کیا بلکہ انکار کیا کہ موجودہ ٹائم پہ جب عوام مہنگائی اور بے روزگاری سے مر رہی ہے، ہمیں تنخواہوں میں یہ اضافہ قبول نہیں ہے. ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب ملک احمد بچر صاحب نے اس کے اوپر 3 باقاعدہ پریس کانفرنسز کی. تو ہم تو بالکل آن دا فلور آف دا ہاؤس، وہ نیشنل اسمبلی ہو، ہماری تو بڑی نہیں، قومی اسمبلی کی تو نہیں بڑی، میں تو ایم این اے ہوں، نہیں بڑی، لیکن اگر بڑھیں گی تو ہم اسے اپوز کریں گے. لاسٹ ٹائم بھی عمران خان صاحب نے ہی اسے اپوز کیا تھا اور پی ٹی آئی نے ہی اسے اپوز کیا تھا. اس مرتبہ بھی پنجاب اسمبلی میں بڑے بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی نے اسے اپوز کیا. آواز تھی، ہم نے آفیشل اس کے اوپر اپنا موقف دے چکے ہوئے ہیں کہ یہ اضافہ جو ہے یہ ناقابل قبول ہے اور ہم اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کچھ معاملات کے اوپر بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ضد پر اڑی ہوئی ہے. جیسے کہ سول نافرمانی کی کال ہے 2014 میں بھی دی گئی، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہوئے. اب عام آدمی یہ تو سوال کرتا ہے کہ کوئی اگر باہر سے اپنی غریب فیملی کو پیسے بھیجتا ہے تو کیا وہ آپ کی کال پہ پیسے بھیجنا بند کر دے گا؟ نہیں، جو 2014 کے معروضی حالات مکمل ڈیفرنٹ تھے. آج کے معروضی حالات جو ہیں وہ مکمل تبدیل ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے اپنی فیملی کو پیسے بھیجنے ہوں تو باہر جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں ان کے پاس اتنی سیونگ موجود ہوتی ہے کہ وہ 4-6 مہینے کی سیونگ اکٹھی بھیج دے اس کال کے سٹارٹ ہونے سے پہلے، یا اس کا کوئی تلاش کر لے، یا کو عزیز جو آتا جاتا ہے اس کے کیش ان ہینڈ بھیج دے. تو اس کے تو بے تحاشا جو ہیں وہ وے آؤٹس موجود ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگی، لیکن بہرحال سول نافرمانی کی اور یہ ریمیٹنسز کی جو بلاکیج ہے اس کا امپیکٹ بہت بڑا آئے گا اور آئے گا، کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ 90% اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت صرف عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. سر تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ آئے گا، تو اس کا امپیکٹ جب ملک پر آئے گا سر، اس اکانومی پر آئے گا جو پہلے ہی سسٹین مشکل سے کر رہی ہے، ان ریزروز پر آئے گا، تو پھر اس میں اس عوام کا یا اس ملک کا کیا قصور ہے؟ کون کہہ رہا ہے کہ جی عوام کا قصور ہے یا ملک کا قصور ہے؟ قصور ان لوگوں کا ہے جو ان عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں، کیا اس حکومت کے پاس کوئی لیجیٹیمیسی ہے الیکشن جیتنے سے لے کے یہاں تک پہنچنے تک کا مرحلہ فارم 45 47؟ آخر یہ ساری مورل آبلیگیشنز ہمارے اوپر ہی کیوں ہیں؟ اس حکومت پہ کوئی مورل آبلیگیشن نہیں ہے. یہ نہتے لوگوں کو گولیاں مارے، یہ لوگوں کی ماں بہنوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جائے، یہ پنجاب پولیس وحشیانہ کسائی کا رول پلے کرے، یہ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے، آپ کے پورے اچھا اب آگے کون سا شہدود اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں اس ملک کے اندر جو ہماری وجہ سے وہ نہروں کی بلاکیج آ جائے گی یا وہ اوور فلڈ کر جائیں گی ہماری وجہ سے. مورل obligation حکومت کے اوپر ہوتی ہے. جس طریقے سے حکومت چلانے کی کوشش کر رہی ہے
اور 2-3 ماہ کے بعد آپ دیکھیے گا یہ باقاعدہ آفیشلی کشکول ہاتھ میں پکڑ کے ملکوں نایاب والی بات ہے، یہ ملکوں کشکول ہاتھ میں پکڑ کے بھیک مانگیں گے، تو یہ بھی کوئی اتنے آنر کی بات نہیں ہے. قوم اگر اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے ان چوروں ڈاکوؤں سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ پرماننٹلی اس مسئلے کو سالو کر سکے تو اس کے اندر کون سی بری بات ہے؟ اچھا سر، اور یہ جو معاشی اشاریہ ہمارے بہتر آ رہے ہیں، اسٹاک ایکسچینج اچھی پرفارم کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وزیر اعظم مبارکبادیں بھی دیتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، جب سب کچھ اتنا بہتر ہو رہا ہے تو پھر گلہ کس بات کا ہے؟ یہ پتہ نہیں کہاں آ رہے ہیں جی، مجھے تو ابھی تک نہیں پتہ لگا. میں کل ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا، وہ مریخ سے آگے نکل گئی ہے. عام آدمی کو تو ابھی بھی آٹا نہیں مل رہا، اسے روٹی نہیں مل رہی، غریب کو اپنے بچے کے لیے دودھ نہیں مل رہا، زمیندار کو کسان کو کھاد نہیں مل رہی، اسے بیج نہیں مل رہا، اسے اپنی فصل کا معاوضہ نہیں مل رہا. میرا تعلق فیصل آباد سے ہے، میرا حلقہ فیصل آباد کا سٹی کا حلقہ ہے مین. وہاں پہ آپ انڈسٹریلسٹ کو جا کے چیک کریں، ہماری جو لوم انڈسٹری ہے وہ بند ہو چکی ہے، ہماری پیکنگ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، ہمارا جو کپڑے کا جو سیکٹر تھا وہاں پھر ساری تباہی اور بربادی کی داستان ہے. ہمارے بڑے یونٹس جو ہیں وہ بند ہو گئے. یہ پتہ نہیں اسٹاک ایکسچینج جو اس کا آسمانی رابطہ بحال ہوا ہے وہ کس کے ساتھ ہوا ہے، اس کا عوام کے ساتھ تو کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے JUI کے سینئر رہنما ہے، لا ایکسپرٹ ہیں کامران مرتضیٰ صاحب. بہت شکریہ کامران صاحب آپ کے وقت کا. سب پہلے بتائیے گا کہ کیا حکومت اور JUI میں مدارس رجسٹریشن کو لے کر تمام معاملات حل ہو گئے ہیں، اور اگر حل ہو گئے ہیں تو یہ بل جو ہے کب جاری ہوگا؟ آپ اس کو سمجھیے کہ مثبت اس پہ پیش رفت ہوگی، اور کل ورکنگ ڈے ہے، کل ممکن ہے کہ اس میں کوئی وہ پیش رفت ہو جائے، یا پھر ممکن ہے کہ پرسوں تک ہو جائے. موسٹ پروبلی اسی 2-4 دن کے اندر انشاءاللہ. بالکل صحیح. اور کیا یہ نوٹیفیکیشن 1860 کے ایکٹ کے تحت ہی جاری ہوگا؟ ہمارا مطالبہ تو یہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، مگر ہدایات جو دی تھیں کہ مثبت پیش رفت اور مولانا صاحب کی مطالبات کو سامنے رکھ کے، تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے پارلیمانی امور کی وزارت پہ، اور وہ کیا لکھ کے بھجواتے ہیں اسپیکر کو، اور دین جو ہے اسپیکر کیا کرتے ہیں. اچھا کامران صاحب، JUI سوچتی کیا ہے کہ یہ معاملہ رجسٹریشن ایکٹ کا جو طے شدہ تھا یہ آخر خراب ہوا کیوں، کس وجہ سے اور کہاں سے خراب ہونا شروع ہوا؟ کیونکہ ایک لمحے کو تو ایسے لگتا تھا کہ شاید علماء کے درمیان اتنے اختلافات موجود ہیں، آپسی تناؤ ہے، تو اگر تھی تو یہ خرابی کس نے اور کیوں پیدا کی؟ جب معاملہ ٹھیک ہو جائیں یا ٹھیک ہونے کی سمت روانہ ہو جائیں تو میرا خیال ہے پھر غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے. اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مٹی ڈالتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. بہتری کیا، چونکہ اب ہو رہا ہے، غلطی ان کی تھی، غلطی ہماری تھی، غلطی کسی اور کی تھی، اس معاملے کو جو ہے نا بالکل نظر انداز کر کے عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. بالکل صحیح. کامران صاحب، حکومت اور PTI دونوں کی جانب سے ایک مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، کل اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. JUI اس پیش رفت کو کیسے دیکھتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم کسی بہتری کی توقع کر سکتے ہیں؟ مذاکرات ہی معاملات کا حل ہوتے ہیں، اور ہم اس پہ دعاگو ہیں، JUI دعاگو ہے کہ ملک کے مفاد میں آگے بڑھا جائے. اس ٹینشن کا کوئی فائدہ جو ہے ملک کو نہیں پہنچ رہا. گورنمنٹ کے جو دعوے ہیں کہ معیشت اچھی ہو رہی ہے وہ انفیکٹ درست نہیں ہے. اسی طرح سے جو کچھ PTI جو ہے وہ دعوے کرتی ہے، اور سول نافرمانی اور اس سے ملتے جلتے یہ جلوس لے آنے یہاں پہ، یا اس کے نتیجے میں جو ہے نا جو واقعات ہوتے ہیں، تو یہ سب کچھ ملک کے نقصان میں ہے. دونوں طرف سے اگر کوئی بھی کسی شخص کو ایک معمولی سا زخم بھی آ جائے تو وہ پاکستانی شہری کو ایک زخم ہے. تو اس لیے جو ہے مذاکرات ہی معاملات کا حل ہے. آپس میں بیٹھے کسی ون ون سچویشن کو جو ہے نا دیکھیں، اس کو نکالیں، ڈگ آؤٹ کریں اس میں. اچھا سر، آج بانی PTI نے بیرسٹر سیف کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ اپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیں اور ساتھ لے کر چلیں، اور اگر کسی موقع پر JUI کو انگیج کیا جاتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ دونوں پارٹیز ساتھ مل کر چل سکتی ہیں، اسپیسیفکلی جب آپ کا مدارس والا ایشو حکومت کے ساتھ ریزالو ہو گیا ہے؟ دیکھیے، ہم کو پاکستان کی کسی جماعت کے ساتھ مل کے چلنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، خواہ وہ حکومتی جماعتیں ہوں یا اپوزیشن کی جماعتیں.
ہم نے جو ہماری تلخیاں تھیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم نے اس کو جو ہے نا بہت حد تک جو ہے ختم کر دیا ہے، ڈائلیوٹ ہو گئی ہیں. کوئی تھوڑی بہت اگر باقی بھی ہوگی تو وہ بھی آنے والے دنوں میں ختم ہو جائے گی. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی سیاست کے اندر تلخیاں برقرار رہیں یا ہم اس نہج پہ آ جائیں، اس حد پہ چلے جائیں جس کا نتیجہ جو ہے وہ سیاست کے لیے یا ملک کے لیے الٹیمیٹلی درست نہ ہو. بالکل تو صحیح. بہتری کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں. اور کل آئینی بینچ کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع کر دی گئی اور خود آئینی بینچ کے سربراہ نے حق میں ہی ووٹ دیا. آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس کا عہدہ اس بینچ کے قیام کے بعد ایک رسمی سا عہدہ رہ گیا ہے؟ اور کیا جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ جس آئینی ترمیم کے لیے آئینی بینچ کے لیے انہوں نے ووٹ دیا تھا وہ نیک نیتی سے کام کر رہا ہے؟ میں ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرتا ہوں اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا عہدہ کبھی بھی ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا. آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے وہ ایک بینچ کا سربراہ ہے اور باقی اور بینچز بھی کام کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ان کے بھی جو ہے نا ان کو بھی معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک سربراہ ہوتا ہے. مگر یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کہ پہلے 60 دن کے لیے پھر 6 مہینے کے لیے، اس سے جو ہے وہ ایک کورٹ کو پریشر میں رکھنے والی بات اور اس سے کوئی اچھے نتائج نہیں نکل رہے. یا ویسے بھی جو ہے نا کوئی معاملات میں کیسز کے ڈسپوزل میں کوئی تیزی نہیں آ پائی. صرف وہ کیسز جو جن کا کوئی ایفیکٹ نہیں تھا ان کو جو ہے نا وہ انفرکشس کر کے زیادہ تر ڈسمس ہوئے ہیں. تو کوئی ایسے نتائج نہیں نکل رہے جس سے عوام کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو. بالکل صحیح. اور ملٹری کورٹ سے سویلینس کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں اس کے بارے میں جے یو آئی کیا سوچتی ہے اور کہاں کہاں یہ لوگ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں؟ اور آپ کو کیا یہ لوگوں کے معاملات طوالت کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اس میں ابھی تک جے یو آئی نے اس معاملے کو ڈیلیبریٹ نہیں کیا، اس کے اوپر اپنا اوپینین نہیں بنایا. مگر میں اپنا ایک ذاتی اوپینین رکھتا ہوں. میں اپنا ذاتی اوپینین آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. وہ یہ کہ جس کوئی بھی جرم کیا ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، مگر فورم وہ نہیں ہے جو فورم اختیار کیا گیا ہے. میں سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف ہوں اور حق میں نہیں ہوں. یہ معاملہ ابھی تک زیر سماعت ہے اور یہ چونکہ یہ سزائیں ہوئی ہیں پاکستانی شہریوں کو، تو اس کے نتیجے میں کوئی اچھے نہیں ہوں گے معاملات. گو کہ جرم واقعہ ہوا تھا، مگر اگر یہ عام عدالتوں میں چلتا کیس تو زیادہ بہتر ہوتا. پھر اس کے بعد دوسری اس میں بات آ جائے گی کہ آیا وہ ایویڈنس جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ایویڈنس جو کرمنل سائٹ پہ کسی کو کنوکٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، کیا وہ موجود ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی تک کوئی ججمنٹ جو ہے نا وہ منظر عام پہ نہیں آئی، اور جب تک کوئی فیصلہ منظر عام پہ نہ آئے اس معاملے پہ تبصرہ کرنا جو ہے وہ اندھیرے میں تیر پھینکنا. بالکل صحیح. اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ٹرائل والا معاملہ ہے اس کا شکنجہ بانی پی ٹی آئی تک بھی جا سکتا ہے جس طرح پی ٹی آئی خود پریڈکٹ بھی کر رہی ہے؟ اس فیصلے کے بعد جو پریس ریلیز جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوا ہے وہ اسی طرف جو ہے نشاندہی کرتا ہے کہ اس میں فوج کے اندر بھی کسی کے اوپر یہ شکنجہ جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ بانی پی ٹی آئی پہ بھی جا سکتا ہے. اور ایسا ہوا تو پھر یہ جو مذاکرات کی بات ہے، جو مذاکرات کا ڈول ڈالا گیا ہے، یہ شاید الٹ جائے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. سر آپ کو لگتا ہے جس جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ پی ٹی آئی کی طرف سے کی جا رہی ہے 9 مئی اور 26 نومبر کو لے کر، اور حکومت بھی بڑا کلیئر ہے کہ نہ تو کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا نہ ہی 9 مئی پہ کوئی کمپرومائز ہوگا، یہ تو ایک مذاکرات کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اور کیا جوڈیشل کمیشن واقعی بننا چاہیے؟ جوڈیشل کمیشن اگر پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں آپ، 76 سال کی 77 سال کی تاریخ دیکھ لیں، اس میں جتنے بھی جوڈیشل کمیشن بنے ہیں جس واقعے کے متعلق بھی بنے ہیں اس نے کوئی نتیجہ نہیں دیا. تو جب یہ فیوٹائل ایکسرسائز آپ کریں گے تو اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. گورنمنٹ اگر جوڈیشل کمیشن ان کا مطالبہ مان کے جوڈیشل کمیشن بنا بھی دے تو بھی جو ہے وہ ہر چیز گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی. گورنمنٹ ایگری کر سکتی ہے اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ سے، گورنمنٹ ایگری نہیں کر سکتی، مگر سٹل جو ہے نا یہ کسی کو سزا دینے کے لیے ایز اے ٹول یوز نہیں ہو سکتا. کوئی ایسی فائنڈنگ جو ہے وہ کسی کو افیکٹ نہیں کریں گی. اس کے لیے کرمنل سائٹ پہ ٹرائل ہی کرنا ہوگا. تو اگر صرف سیاسی آپ نے کوئی بینیفٹ لینا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیشن جو ہے اس کا زیادہ بہتر ہوگا بجائے جوڈیشل کمیشن کی، اور اس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ اگر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو اس زیادتی پہ پہنچا جا سکے اور سیاسی طور پہ اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جایا جا سکے.
تو سر ایک جانب جہاں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کل شروع بھی ہو جائیں گے، دوسری طرف جو سول نافرمانی کی کال ہے جو اب بیرون ملک تک بھیجی جا رہی ہے کہ جناب آپ ترسیلات زر پاکستان نہ بھیجیں، پیسے یہاں نہ بھیجیں، الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی پاکستان کو اس کا نقصان بھی ہوگا براڈر وے میں. ہماری اکانومی کا جو حال ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کال اپروپریٹ ہے پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اور اس کال کے واقعی کوئی فروٹفل نتائج آپ دیکھ رہے ہیں؟ جے یو آئی سول نافرمانی کو رد کرتی ہے. پاکستان کے اندر اس طرح کے اقدامات پاکستانی حکومت کے اگینسٹ، پاکستانی ریاست کے اگینسٹ جے یو آئی جو ہے اس معاملے میں اس کال کے حوالے سے اس کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کا نقصان جو ہے پاکستانی نہ صرف حکومت ریاست بلکہ پاکستانی عوام کو بھی ہوگا. اور ایسے اقدامات جس کی وجہ سے ریاست کو یا پاکستانی عوام کو کوئی نقصان پہنچنے کا احتمال ہو، جے یو آئی اس کے ساتھ نہیں چلتی یا اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کو واپس امیڈیٹلی واپس لیا جانا چاہیے. یہ غلط تھی، غلط ہے، اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. ایون اگر آپ اس کے اوپر انسسٹ بھی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوگی. تھوڑا بہت اگر کوئی فرق پڑا بھی تو چند دنوں کے بعد اس کا حال اسی طرح سے ہوگا جیسے پہلے والے احتجاجات کا ہوا تھا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ مذاکرات کریں آپس میں، اور مذاکرات کے نتیجے میں کسی جو ایسے حل کی طرف چلا جائے جو کہ پاکستان کے لیے بھلا کرے. اچھا سر، آپ کی طرف سے کوئی ڈیڈ لائن حکومت کو دی گئی ہے کہ یہ جو مدارس والا معاملہ ہے اس کو 1 دن 2 دن میں نپٹا دیا جائے، یا پھر آپ کو نہیں پتا کہ کتنا ٹائم حکومت اس میں لیتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ 2-3 دن سے زیادہ حکومت اس میں زیادہ ٹائم نہیں لے گی. اسی ویک کے اندر ایٹ دی موسٹ پہلے تو ممکنہ طور پہ کل اور پرسوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا. نہیں ہوا تو اسی ویک میں انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جو نا 1 ہفتے کے اندر جو یہ کل سے ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے آپ اس کا نتیجہ. بالکل صحیح. اور کسی موقع پر مولانا فضل الرحمان بھی کسی پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان، کیونکہ بظاہر تو لگ یہ رہا ہے کہ دونوں اپنے موقف سے 1 انچ پہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اگر دونوں فریق چاہیں، ان کی چاہت، ان کی خواہش ہو، تو مولانا صاحب اس کے لیے پاکستان کی وجہ سے، پاکستان کی خاطر یہ پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اس کے لیے ان کا گھر، ان کا دفتر، ہر چیز حاضر ہوگی ان کو ملانے کے لیے جو چیز ممکن ہوگی، تاکہ پاکستان میں سیاست کے اندر جو تلخی ہے وہ ختم ہو اور پارٹیاں اپنے ایک دوسرے کے نزدیک آئیں، اور کم از کم آئندہ اس حوالے سے ہم اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ وہ فیئر اور فری ہو، اور اس میں کسی کی مداخلت کے امکان کو ہم مکمل طور پہ ختم کر دیں. اچھا سر، کھرم کے حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. بعض موقع پر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت کوششیں کرتی رہی، لیکن مسئلہ خاصا غمگیر ہوتا جا رہا ہے. پارا چنار اور کھرم میں حالات اب کسی المیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کے خیال میں ہونا کیا چاہیے، اور کیا واقعی اس میں وزیر اعلیٰ کے پی کی کہیں نہ کہیں کوتاہی آپ کو نظر آتی ہے؟ مجھے اس پہ دونوں کی کوتاہی نظر آتی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کا سارا جو جتنی توجہ ہے یا تو ایجیٹیشن کی طرف ہے، یا سول نافرمانی کی طرف ہے، یا پارٹی افیئرس کی طرف ہے. حالانکہ جب کوئی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے کسی صوبے کا تو وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا جس طرح کے کام وہ کرتے ہیں. بہرحال یہ ان کا پارٹی کا آپس کا معاملہ ہے، مگر ان کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے چونکہ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو زیادہ ذمہ داری ان پہ ہے. اس کے بعد وفاقی حکومت پہ ہے، اور 1-2 دن کے اندر جو انہوں نے سیٹل کرنے کا جس طریقے سے کوشش کی ہے، میرے خیال ہے کہ یہ سیٹلمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. کہ بورچے گرا دیے جائیں، سڑک کھول دی جائے. کس طرح سے کھولیں گے جب آپ 2 مہینے سے زیادہ، 2.5 مہینے سے زیادہ عرصے میں یہ سب کچھ نہیں کر پائے دونوں حکومتیں مل کے بھی؟ تو اب کس طرح سے کریں گے جب اسپیشلی ان کی کوئی دونوں فریقوں کی کوئی ریپرزنٹیشن اس میں ایز سچ موجود نہیں ہے؟ تو امپلیمنٹیشن اس معاملے کی، اس معاہدے کی کس طرح سے ہوگی، مجھے اس کے اوپر شک ہے. اس کے لیے کوئی بہتر طریقہ کار اپنانا ہوگا. دونوں طرف کے علماء کو بھی بیچ میں ڈالنا ہوگا، دونوں طرف کے قبائلی جو ایلڈرز ہیں ان کو بھی بیچ میں ڈالنا ہوگا. اور جب تک وہ نہیں بیٹھیں گے، جو ایکچوئل لوگ ہیں جب تک نہیں بیٹھیں گے، یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور سر کچھ ایسی شنید بھی آ رہی ہے کہ جو باری پی ٹی آئی کا جس کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، شاید کل فیصلہ آ جائیں یا شاید ڈیلے ہو جائے، اس پہ انہیں اگر سزا ہو جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے مذاکرات کا عمل جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں تک پہنچ جائے گا اور بالکل کچھ آگے ہم پروسیڈنگز نہیں دیکھیں گے؟ یقیناً کل کی جو ڈیٹ ہے وہ بہت اہم ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اور چیز جو لوگوں
لوگوں کی زبان زد عام ہے کہ کل کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں آئے گا اور اس کو ایڈجسٹ کر دیا جائے گا. اب یہ جب کورٹ کی طرف سے یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو اور لوگ پہلے سے یہ کہنا شروع ہو گئے کہ کل ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گا, تو اس میں کورٹ کے اوپر بھی جو ہے نا انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. کیا کورٹ جو ہے وہ دونوں فریقوں میں سے کسی کی ڈکٹیشن لے رہی ہے اور اس کی بنیاد پہ تاریخیں مقرر کر رہی ہے, یا فیصلے کو ود ہیلڈ کر رہی ہے, یا فیصلہ سنانے جا رہی ہے؟ یہ ایسے سنجیدہ سوالات ہیں جو پاکستانی جوڈیشری سے متعلق ہیں اور پاکستانی جوڈیشری پہ ایک داغ ہے. اس کا فیصلہ ہونا چاہیے جب بھی ہو, مگر انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق. باقی اس فیصلے کا اثر یقیناً جو ہے مذاکرات پہ پڑے گا. اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے تو مذاکرات ٹوٹ جائیں گے. اگر فیصلہ آگے چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر پریشر جو ہے جان بوجھ کے رکھا گیا ہے, اور اگر ایکویٹل ہوتی ہے تو اس کا الگ ایفیکٹ ہوں گے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے قانون کی نظر میں اور عدلیہ کی آزادی کے ریفرنس سے. بالکل صحیح. بہت شکریہ کامران مرسی صاحب, کے سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں یہ معاملات آگے کس طرح بڑھتے ہیں, مذاکرات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان اور رکن قومی اسمبلی اعجاز الحق صاحب. بہت شکریہ اعجاز صاحب آپ کے وقت کا. سر, سویلین ملٹری ٹرائل کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا یہ ہونا چاہیے, اور آپ کو لگتا ہے کہ سول عدالتوں سے ان کی سزائیں کم یا ختم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں, ان کو اپیل کا حق تو ہوتا ہے میرے خیال میں سول عدالتوں میں, لیکن کیونکہ ملٹری انسٹالیشن تھی تو اس پہ ملٹری ٹرائل ہی بنتا ہے اس کا, مطلب اکارڈنگ ٹو دا رولز جو ہے. لیکن ملٹری عدالتوں کے بعد ریویو کے لیے سویلین عدالتوں میں وہ جا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اور سر, حکومت اور عدالت تو یہ اندیا دے رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ طوالت اختیار کرے اور یہ معاملہ اڈیالہ تک چلا جائے. دیکھیے, اس میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے. میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کی ڈائریکٹلی انوالومنٹ تھی یا ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز تھیں, زیادہ تو انہی کا ٹرائل ہوا ہے وہاں پہ, جن کو وہاں دیکھا گیا, جن کی نشاندہی ہوئی. تو ابھی قبل از وقت ہوگا یہ کہنا جی کہ یہ اڈیالہ جیل تک جائے گا کہ نہیں جائے گا. اگر اور کوئی ایویڈنس سامنے آیا جس میں کہ کوئی چیز معلومات سامنے آئیں جس طرح کے لوگ کہہ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہوگا. لیکن موجودہ صورتحال میں مجھے نہیں نظر آ رہا کہ بغیر ایویڈنس کے ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہوگا. بالکل صحیح. اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ بات بانی پی ٹی آئی تک چلی جائے, جس کی توقع بھی ہے, تو کوئی عالمی پریشر آ سکتا ہے, جس طرح ہم کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں جو امریکی کانگریس کے رکن کی جانب سے ٹویٹ پر ٹویٹ آ رہے ہیں. اگر کوئی ٹویٹ ٹرمپ کی طرف سے آ گئی یا کوئی انتظامیہ کی طرف سے پریشر آ گیا, تو کیا ہم ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں اسے؟ دیکھیں, یہ سب نورا کشتی ہے پیپلز پارٹی کی اور حکومت کی, کیونکہ دونوں آپس میں کولیشن پارٹنرز ہیں. اور جیسے کہ حکومت میں اس وقت نون لیگ ہے, کانسٹیٹیوشنل جتنی پوزیشنز ہیں وہ سب پیپلز پارٹی نے لی ہوئی ہیں. ہاں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا جہاں تک مدارس کا تعلق ہے سٹانس بالکل صحیح ہے, اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. ان کی وزیر اعظم سے میٹنگ ہوئی ہے اور میرا خیال ہے اس میں کوئی پازیٹیو چیزیں سامنے آئی ہیں. اور یہ مدرسے جو ہمارے ہیں, یہ ایک بہت بڑا این جی او ہے. دنیا کے مطلب کسی ملک میں بھی اتنے بچوں کی مطلب پڑھائی لکھائی, رہنا, کھانا پینا کرنا, کسی میرا نہیں خیال کہ کوئی این جی او ایسا کام کرتا ہے جیسے ہمارے مدارس کرتے ہیں. ان کے لیے جو حکومت کے ساتھ مل کر جو ایجوکیشن کے لیے بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی تھی, جو مدارس کی رجسٹریشن تھی, ان کے اکاؤنٹس کھولنے کا تھا, تو ہمیں باہر سے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کبھی فیٹف جو ہے وہ کوئی قدغن لگا دیتے ہیں, کبھی 9/11 کے بعد انہی مدارس کے اوپر سارا وہ جو ہے وہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور شروع میں میرا خیال ہے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں بڑی پیش رفت ہوئی تھی, جب ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ مدارس جو ہے اچھا کام کر رہے ہیں اور ان میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے جو کہ کسی دہشت گردی میں ملوث ہو, بلکہ ایجوکیشن کی طرف یہ توجہ دے. اور موجودہ حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ملک کے تمام چیزیں بہتر ہیں, اکانومی کی ڈائریکشن درست ہے, اشاریے بہتر ہو رہے ہیں, لیکن عام آدمی پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا. بس یہی کمی رہ گئی اب کہ عام آدمی کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ جو اکانومی بہتر ہو رہی ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو ایک عام آدمی تک. جس طرح کہ اب کہا جا رہا ہے کہ بجلی میں کہ جو مادہ ہے اس کو 20% یا 30% کم کیا جائے گا, مطلب ہمارا روپیے اگینسٹ ڈالر اسٹیبل ہے, اسٹاک مارکیٹ ٹھیک کر رہی ہے, کام کر رہی ہے, ایکسپورٹس بھی ہو رہی ہیں, بہتر ہیں, امپورٹس کوئی کم ہوئی ہیں. لیکن جب
تک ایک عام آدمی کو اس کا ثمر نہیں ملے گا، اس کا پھل نہیں ملے گا، جب تک وہ حکومت کے ان جو لفاظی ہے کہ جی اکانومی بہتر ہو رہی ہے اس پہ یقین نہیں کرے گا وہ۔ اچھا، آپ خود بھی پی ٹی آئی کے اتحادی رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جن حالات میں ہے اس میں ضد اور انا بہت زیادہ ہے اور ایسے معاملات یا اقدامات سے پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے ہمارا جو سیاستدانوں کا جو مقصد ہے نا کہ ایک نیریٹو بلٹ ہوتا ہے، جس نیریٹو سے آپ مطلب کہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، 1993 میں بھی یہ ہوا جب نواز شریف صاحب نے ایک نیریٹو بنایا اپنا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا، میں اسمبلی نہیں توڑوں گا، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، تو اس وقت ان کا ایک پولیٹیکل قد جو ہے وہ بڑا تھا، لیکن اپنے پولیٹیکل قد کو اپنے ملک سے تو آپ بالا تر نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح ابھی بھی جو پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے نیریٹو سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو آپ اگر لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ملک کو نقصان پہنچا دیں گے اور اپنی سیاست کو اور اپنی پولیٹیکل پارٹی کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ تو میں سمجھتا ہوں اچھی حکمت عملی نہیں ہے۔ حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایسا راستہ نکالیں، مطلب ایک اسٹیٹس مین کا یہ ہے کہ آپ ایسا راستہ نکالیں کہ آپ کا قد بھی جو ہے وہ چھوٹا نہ ہو اور آپ ملک کے لیے ایک اچھے اسٹیٹس مین کی حیثیت سے آگے بڑھیں۔ اچھا اعجاز الحق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کچھ عرصے سے کوششیں کر رہے تھے بطور ایک سینئر سیاستدان، یہ حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی، یہی سیٹ اپ چلتا رہے گا، اور یا تو پھر کوئی ایسی ان ہاؤس تبدیلی آ سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد برقرار نہ رہے؟ دیکھیے ان ہاؤس تبدیلی کا تو مجھے کوئی مطلب ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جس سے میں کہہ سکوں کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی۔ اگر آپس میں کولیشن پارٹنرز ہی ایک دوسرے کو کی ٹانگیں کھینچ کر آگے آنے کی کوشش کریں گے تو پورا دھڑم تختہ ہو جائے گا سارا معاملات کا۔ تو قومی حکومت تو موجودہ صورتحال میں یہ قومی حکومت ہی ہے مائنس پی ٹی آئی، تو اگر پی ٹی آئی کو بھی بیچ میں شامل کر لیں تو قومی حکومت بن جائے گی، تو انٹرم آ سکتی ہے مطلب، لیکن موجودہ صورتحال میں تو میرے خیال میں اسی کو معاملات کو آگے چلانا چاہیے اور پی ٹی آئی کو چاہیے کہ ایک اچھے پازیٹیو اپوزیشن کا کچھ عرصے کے لیے کردار ادا کریں اور اپنی جگہ بنائیں تاکہ آنے والے الیکشنز میں جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں ان کا ایک اچھا پازیٹیو کردار جو ہے وہ رہے۔ صحیح۔ سر، آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ فارم 47 پر جیتے ہیں، یہاں تک کہ جو شوکت بسرا ہیں وہ تو قرآن پر بھی قسمیں اٹھاتے ہیں، حلف بھی اٹھاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ وہ کیا اپنے والد کی قبر پہ جا کے قرآن اٹھائے، دوسروں کے والد کی قبروں پہ جا کے یہ بات نہیں کی جاتی، تو عدالتیں موجود ہیں، عدالت میں جا کے تو بات نہیں کرتے اور پریس کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے باتیں کی جاتی ہیں، یعنی کہ وہ یہ بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہر الیکشن کے بعد یہ ہوتا ہے۔ 2018 میں بھی آر ٹی ایس کی بات آئی اور اب کبھی فارم 45 کبھی 47، تو جو چیزیں ہیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو عدالتوں کے اندر ہی ہوگا نا۔ اور موجودہ حکومت یہ بتا رہی ہے کہ ملک کے تمام چیزیں بہتر ہیں، اکانومی کی ڈائریکشن درست ہے، اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، لیکن عام آدمی پر اس کا اثر نہیں پڑ رہا۔ بس یہی کمی رہ گئی اب کہ عام آدمی کے لیے حکومت کو چاہیے کہ وہ جو اکانومی بہتر ہو رہی ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو ایک عام آدمی تک، جس طرح کہ اب کہا جا رہا ہے کہ بجلی میں کہ جو مادہ ہے اس کو 20% یا 30% کم کیا جائے گا، مطلب ہمارا روپی اگینسٹ ڈالر اسٹیبل ہے، اسٹاک مارکیٹ ٹھیک کر رہی ہے، کام کر رہی ہے، ایکسپورٹس بھی ہو رہی ہیں بہتر ہیں، امپورٹس کوئی کم ہوئی ہیں، لیکن جب تک ایک عام آدمی کو اس کا ثمر نہیں ملے گا، اس کا پھل نہیں ملے گا، جب تک وہ حکومت کے ان جو لفاظی ہے کہ جی اکانومی بہتر ہو رہی ہے اس پہ یقین نہیں کرے گا وہ۔ بالکل ٹھیک، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کا چونکہ تمام تر حلقہ جو ہے وہ زیادہ دیہات پر مشتمل ہے، کیا آپ کے کسان جو ہیں اس حلقے کے وہ حکومت کی موجودہ پالیسیوں سے خوش ہیں؟ ابھی تو بہت ناراض ہیں، پچھلے سال گندم کی فصل کے بعد کاٹن بھی خراب ہو گئی تھی، سیم آئی ہوئی ہے اس علاقے میں، جس کے بارے میں میرے خیال ہے حکومت اتنی توجہ نہیں دے رہی، اور ابھی بھی ان کو جو ہے وہ آبیانہ جن جگہوں پہ سیم آئی ہوئی ہے وہاں پر بھی ان کو اسی طرح سے ان پہ ٹیکسز جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں۔ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ 60% پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ایگری بیسڈ ہے، اور ایگریکلچر پہ اگر توجہ دیں گے تو میرے خیال ہے کہ بعد سے بہتری تب آئے گی
کہ جب ہمیں امپورٹس پہ انحصار نہیں کرنا پڑے گا اور ہم لوکلی یہ سارے معاملات کر لیں گے. پچھلے سال گندم کی فصل پہ کسانوں کو بہت نقصان ہوا اور خاص طور پر پاسکو نے تو کچھ گندم لے لی تھی. اس میں بھی بہت سے لوگ پھر پولیس کی اور ایف آئی اے کی تحویل میں گئے کیونکہ وہاں پہ بھی بہت بڑی کرپشن ہو رہی تھی. اور حکومت پنجاب حکومت نے خاص طور پہ گندم کی خرید ہی نہیں کی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سال کیا کرتے ہیں. صحیح، بہت شکریہ آپ کا اعجاز الحق صاحب. امید کرتے ہیں کہ حکومتی معاملات بھی بہتر ہوں اور زیادہ یہ معاملہ طول نہ پکڑے، کیونکہ اس سے ہمارا ملک کسی بھی قسم کی محاذرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.